محترم میں بلا فصل ملتمس ہوں اپنے واجب الاحترام محترم المقام عزت واباری مرتبت خطیب العصر جناب مولانا سپٹین جعفر صاحب سے کہ زینت افروز ممبر ہو کر ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کے سامنے بیان فرمائیں. آپ نے ان کی آمد کرنی ہے. بلند آواز سے مولانا و ازانا و دمانا بالحسین اللہم ظہور امام زماننا بالحسین علیہ السلام صلوات. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش اور ذکر کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں. بیمار اور بے اولاد لوگوں کی شفاء کلی کے لیے درود پڑھیں. بانیان منتظمین منصرین جس نے بھی اس کاوش میں اس مجلس میں حصہ لیا ہے ان کے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے درود پڑھیں. اس پرآشوب دور میں ہر عزت دار کی مولا عزتوں کی حفاظت کرے اس کے لیے درود پڑھیں. وارث کائنات منتقم میں خون سادات بقیت اللہ لازم بقیت اللہ الارض بقیت اللہ الائمہ بقیت اللہ الانبیاء امام زمانہ کے ظہور کی تاجیل کے لیے درود پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید السلام علی امین وحیہ و ختم رسلہ و بشیر رحمتہ و نذیر نقمتہ صلوات. تعریف اس اللہ کی جو خالق لم یزل ہے. تعریف اس اللہ کی جو خالق کن فیکون کا مصداق ہے. تعریف اس اللہ کی جو سمندر کی گہرائی میں بے زبان مخلوق کی فریاد سنتا ہے. تعریف اس اللہ کی جو زمین پر رینگتے ہوئے اندھے کیڑوں کو اناج دیتا ہے. تعریف اس اللہ کی جس نے عالم کو لائق صلوات بنا کے خود لا شریک تھا اس عبادت میں شریک ہو گیا. تعریف اس اللہ کی جس نے کنکر سے در پھر در سے ہور بنایا. تعریف اس اللہ کی جس نے بے زر کو ابو زر بنایا. تعریف اس اللہ کی جس نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان مسلمان کو پھر فخر سلمان بنایا. تعریف اس اللہ کی جس نے آل محمد کو بنا کے ان کو غور سے دیکھ کے اپنے آپ پہ غرور محسوس کیا. لفظ آخری کہنے لگا ہوں جو ابھی تک نہیں بولا یقیناً بول پڑے گا. تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے آپ کو حسین کا عزادار بنایا غدار نہیں بنایا. لمبا چوڑا پڑھنے کا ارادہ نہیں جو پڑھنے لگا ہوں. ناصر شاہ جی فرد شاہ جی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس شاہپور کے منبر پہ پہلی دفعہ پڑھا جائے گا. جو غدیر کے مقام پہ رسول نے اونٹوں کا پالان بنایا تھا وہ میں قرآن سے پڑھنے لگا ہوں. فتوے کا بازار گرم ہے
ہر بندہ فتویٰ جیب میں لے کے چل رہا ہے، لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن. جس کو شک ہو قرآن ممبر پہ لے آئے. سورہ غاشیہ قرآن کا 88 نمبر سورہ ہے. اس کی فرد شاہ میں 7 آیات پڑھنے لگا ہوں. خدا کی قسم یہ کم از کم خمسے کا مضمون ہے جو میں چند لمحوں میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. بولنا سمجھنا خود ہے، میرا کام ہے پڑھنا. اللہ رب العزت خالق کے لم یزل کن فیکون کا مصداق فرما رہا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمستیر الا من تولوا وکفر. سورہ غاشیہ اس کی 17 سے لے کر 24 نمبر آیت تک میں نے تلاوت کی ہے. پہلی دفعہ یہ میں نے پنڈی بھٹیاں پڑھا میاں شان کے جلسے پہ، یا آج دوسری دفعہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ کہہ رہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے اونٹ کی خلقت پہ غور کیا ہے؟ وإلی السماء کیف رفعت، کیا تم نے آسمان کو بلند ہوتے دیکھا ہے؟ وإلی الجبال کیف نصبت، تم نے پہاڑوں کو نصب ہوتے دیکھا ہے؟ وإلی الارض کیف سطحت، تم نے زمین کو میدان کو ہموار ہوتے دیکھا ہے؟ فذکر انما انت مذکر، تم ذکر کرنے والے ہو، ذکر کرتے رہو. لست علیہم بمستیر، تم ان کے ضامن یا ذمہ دار نہیں ہو. الا من تولوا وکفر، جو تیری بات سے منہ پھیرے وہ کافر. کیف خلقت، کیا تو نے اونٹ کی خلقت پہ غور کیا ہے؟ اللہ نے 18,000 مخلوق خلق کیے، 17,998 مخلوق کو انسان اور جنوں کے متحد کیے. جب دل کرے ان کو ذبح کر کے کھاؤ، ان پہ سواری کرو، ان کو استعمال کرو. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. پھر کسی روایت میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت میں کہہ رہا ہے انسان کو کیا تو نے اونٹ کی خلقت پہ غور کیا ہے؟ میں نے سوال کیا بارے اللہ اونٹ کی خلقت پہ کیوں غور کرواتا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ موسیٰ کے دور میں نے اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دے دیا تھا. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ اس لیے بنی نو انسان اونٹ کا گوشت اس مقدار سے کھا رہے تھے، مجھے ڈر تھا کہیں ختم نہ ہو جائے. پھر عیسیٰ کے دور میں اسے حلال قرار دیا. 1450 سال کا موسیٰ اور عیسیٰ کا درمیانی فاصلہ ہے، پھر عیسیٰ کے دور میں حلال قرار دیا. میں نے پوچھا ایک نبی کی شریعت میں حرام دوسری کی میں حلال، یہ کیا بات ہوئی؟ آواز قدرت آئی عیسیٰ کے دور میں اونٹ اتنا ہو چکا تھا، مجھے خدشہ ختم ہو گیا تھا، اب ختم نہیں ہوتا. میں نے کہا اونٹ کی خلقت سے تیرا کیا مسئلہ؟ تیری خدائی پہ کون سا حرف آنا تھا؟ تیری خدائی کون سی ختم ہو جانی تھی؟ آواز قدرت آئی ہزیان نہ پک، اسی اونٹ کے پلان اتروا کے میں نے علی کی ولایت کا اعلان کروانا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو استعمال.
بسم اللہ کریں. اللہ آپ کو زندگیاں دے, اللہ آپ کو بھلا کرے. آؤ جی بسم اللہ. اچھا اللہ کہہ رہے اگر میں نے اپنے ولی کی ولایت کا اعلان نہ کرنا ہوتا, ہائے 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 ہائے, اگر میں نے اپنے ولی کی ولایت کا اعلان اونٹ کے پلان اتروا کے نہ کرنا ہوتا, اللہ کہہ رہے میں اونٹ کو خلق ہی نہ کرتا. درود پڑھے محمد والے. بسم اللہ. اچھا آگے والی آیت میں کہہ رہا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, کیا تو نے آسمان کو بلند ہوتے دیکھا ہے؟ میں نے کہا اللہ تو خود کہہ رہے ہیں الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. پھر جب خلق ہو چکا جبرائیل کو بھیجا جا زمین سے مٹی لے کر آ, جو لے کر آیا وہ تراب تھی. بولنا سمجھنا خود ہے, جو لے کر آیا وہ تراب تھی. اللہ کہہ رہے پھر میں نے اس کو 3 بنایا. جو لایا تھا وہ تراب تھی. خشک مٹی کو شاہ جی تراب کہتے ہیں, گیلی مٹی کو 3 کہتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, میں نے اس میں روح پھونکی, 40 دن ایسی حالت میں رکھا, تب آدم سجدے کے قابل ہوا. جو جبرائیل لایا تھا وہ تراب تھی, جس سے بنایا گیا آدم وہ 3 تھی. اب سر اٹھانا فتویٰ نہ لگانا, جو آپ حق رکھتے ہو حوالے کا حوالہ مانگ لینا. جو 3 کے صدقے سے خلق ہو وہ آدم ہوتا ہے. من فرق بین الانبیاء والامام, امام اور انبیاء میں کیا فرق ہے؟ جو 3 کے صدقے سے خلق ہو وہ آدم ہوتا ہے, جس کے صدقے سے تراب خلق ہو وہ علی ہوتا ہے. بسم اللہ کرا. جب آدم نے نہیں دیکھا, انسان کے ابا آدم نے نہیں دیکھا, جیڑی گل میں نہیں ویکھی, جیڑی گل میرے والد صاحب مطلوب شاہرہ نہیں ویکھی, وہ سجاد شاہ میں ویکھی ہے. جب آپ انسان کے باپ آدم نے نہیں دیکھا آسمان کو بلند ہوتے ہوئے, ہم تم نے کدھر دیکھنا تھا؟ میں نے سوال کیا بارے اللہ, پہلی آیت تو تم نے سمجھا دیا, اب دوسری آیت بھی مجھے جاہل طالب علم انسان پہ احسان کر وہ بھی بتاؤ یہ کون سے آسمان کی بات کر رہا ہے؟ اب آج قدرت آئی جو تیرے سر پہ آسمان ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. جو غدیر کے مقام پہ رسالت کے ہاتھوں ولایت کا آسمان بلند ہوا تھا, جو غدیر کے مقام پہ. اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے اونٹ کی خلقت پہ غور کیا ہے؟ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ, آیت کا مطلب تو اللہ نے بتا دیا. اللہ کہہ رہے اے محمد لولاک محمد لما خلقت الافلاق, اگر تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات خلق نہ کرتا. 8 کلومیٹر مکہ تھا, 250 کلومیٹر مدینہ تھا, مدینہ سے کسی کو بھیج کر ممبر منگوا لیتے, مکہ سے منگوا لیتے, عرش سے منگوا لیتے. یہ اونٹ کے پلان کیوں اتروائے؟ ان کی کیا وجہ تھی؟ پھر یہ کسی اور کا مشورہ بھی نہیں تھا, مشورہ بھی آپ کا ہے. آپ نے کہا اونٹ کے پلان اتارو, میں نے کہا اس کی کیا وجہ تھی؟ رسول کہتے ہیں جس 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 پہ مجھے شک تھا میں نے اس کے اونٹ اتروا لیے. ہائے ہائے ہائے, جس کا مجھے شک تھا میں نے اس کے اونٹوں کے پلان اتروا لیے اور دنیا کے بدبختوں کو قیامت تک بتا دیا جب میرے بغیر ممبر نہیں
نہیں بنا سکتے، میرے بعد وارث منبر کا سوچنا بھی مت۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم آسمان کے بلند ہونے پہ غور کرتے ہو؟ وَإِلَى الجِّبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم پہاڑوں کے نصب ہونے پہ غور کرتے ہو؟ دسو جی، میں اگر غور کر بھی لوں تو مجھے پہاڑوں سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ جب رسول نے اعلان ولایت کیا، ادھر ایک بدبخت کھڑا تھا جس کا تاریخ میں نام لکھا گیا ہے نعمان بن فوری۔ اس نے کہا اللہ اگر تو تیرے حکم سے اعلان کر رہا ہے پھر مجھ پہ عذاب بھیج، اگر اپنی طرف سے کر رہا ہے عذاب پھر بھی بھیج، تاکہ مجھے پتہ تو چلے حق کیا ہے سچ کیا ہے۔ اگر ابھی اس کی بات ختم ہوئی تھی آسمان سے پتھر آیا، نعمان فیری کے سر پہ لگا، اس کے حلق سے ہوتا ہوا اس کی پیٹ کی نجاست اور غلاظت کو الگ کرتے ہوئے اونٹ کو مارتا ہوا زمین پر نصب ہو گیا۔ میں نے سوال کیا اس سے ایک آیت پہلے تو اونٹ کی خلقت پہ غور کروا رہا ہے، اب اس میں اونٹ کو خود مار رہا ہے۔ اونٹ تو حلال جانور تھا، اس کو کیوں مارا؟ آواز قدرت آئی، اونٹ کو اس لیے مارا جو بھی میرے ولی کی منہن کر کے دشمن کی سواری بنے میں اس کو بھی نہیں۔ اللہ سواریوں، بے زبان سواریوں کو فرد شاہ نہیں چھوڑتا۔ اس وقت میں کون نہیں آکھنا میں نے پڑھنا ہے ممبر پہ۔ اچھا، وہ آیا لگا مر گیا۔ رسول کہتے ہیں کہ جب یہی بات ابو جہل نے کی تھی مکہ میں، اگر تو یہ قرآن ٹھیک ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج، اگر اپنی طرف سے کہہ رہے تب تو نے عذاب نہیں بھیجا تھا، مجھے یہ کہا تھا تو رحمت للعالمین ہے، جہاں تو رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آتے۔ آج بھی میں ادھر موجود تھا، میرے ہوتے ہوئے اس نے بھی یہی توہین کی، تو نے عذاب بھیج دیا۔ یا تو ادھر بھی عذاب نہ بھیجتا، یا تو ادھر بھی عذاب، یا تو ادھر بھی عذاب نہ بھیجتا، ادھر بھی عذاب نہ بھیجتا، حساب برابر ہو جاتا۔ ادھر تو نے مجھے یہ کہہ کر بہلا دیا کہ تو جدھر ہو ادھر عذاب نہیں آتا، ادھر تو کہہ رہا ہے کہ میں عذاب بھیج رہا ہوں، اس کی وجہ بتا۔ آواز قدرت آئی، ادھر اس نے میری کتاب کی توہین کی تھی۔ ہائے 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 ہائے، میں ایک آیت پڑھ چھوڑنا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا، تم بندیائی میں کفر کی ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، اللہ نور کہہ رہا ہے۔ اچھا عذاب کیوں بھیجا؟ میں نے کہا بارے اللہ کا عذاب کیوں بھیجا؟ کہتا ہے کہ ادھر اس نے میری کتاب کی توہین کی تھی۔ خدا نے قسم جا کر پیانا، جس کی گل اڑ جاوے، مسئلہ بن جاوے، سید آل نبیوں ہون کھلو کہ میرے کو اس کا حوالہ مانگ سکنے، نہ دیواں گربان لب کے باہر کاٹ چھوڑ۔ اللہ کہتا ہے کہ اس نے میری کتاب کی توہین کی تھی۔ میری کوئی سی ڈی سنے نا فرد شاہ، اگر وہ سی ڈی کی توہین کرتا ہے میں برداشت کر لوں گا، اگر کہیں میری تصویر کی توہین کرے ہائے 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 ہائے، وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آواز قدرت آئی، اس نے میری کتاب کی توہین کی تھی، میں نے برداشت کر لیا۔ رسول اب تو دیکھنا تیرے سامنے وہ میرے چہرے کی توہین کر رہا ہے۔
3 آیات کا میں نے ترجمہ کیے. سجاد شاہی میں 7 پڑھی ہیں. پھر کہہ رہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے زمین کو کیسے ہموار کیا؟ میں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پہاڑوں کو نصب کیا، پھر کہہ رہا ہے زمین کو ہموار کیا. جدھر پہاڑ ہو ادھر ہموار ہوتا ہی نہیں. یا تو پچھلی آیت نکال یا اگلی نکال، بات سمجھ سے باہر ہے. آواز قدرت آئی. تو جس زمین کی بات کر رہے ہیں میں اس کی نہیں کر رہا. جو غدیر کے مقام پہ اعلان ولایت کے لیے رسول نے 1,45,000 صحابہ سے علی کے لیے میدان ہموار کروایا. آؤ جی بسم اللہ درود پڑھیں. فراز کاظمی صاحب ممبر پہ تشریف لا چکے ہیں. بسم اللہ. ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. ایک فضیلت